اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچپن کے بارے میں ہے۔ ان کے بچپن کے ایسے واقعات کہ جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم علم ہے اور وہ بہت کم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچپن میں کون سے معجزات و واقعات پیش آئے، اس کے بارے میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے چند دن بعد تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور چند دن چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا۔ پھر آپ کو قبیلہ حوازن کی ایک گڈرین حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بولنے لگ گئے۔ تقریباً 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنی والدہ کے پاس لے آئیں۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ وہاں آپ کے دادا کے ننیال بنو نجار رہتے تھے اور والد کی جائے وفات بھی تھی۔ وہاں آپ نے 1 ماہ تک قیام کیا۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور 6 برس کا یہ ننھا بچہ اپنی لونڈی برکت کے ساتھ مکہ واپس پہنچا۔ آپ کے کوئی بھائی بہن نہ تھے۔ اب آپ دنیا میں تنہا تھے، چنانچہ دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہیں۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا اور آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات سچ ہے، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش بہت ہی پیار کے ساتھ کی، مگر 2 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے اور مرنے سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ حضرت ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے فرض کو مرتے دم تک خوب نبھایا۔ جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے اور رات کو اپنے پاس سلاتے۔ اعلان نبوت کے بعد اگرچہ انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کیا، مگر آپ کی پشت پناہ بنے رہے اور آپ کے ساتھ ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات پر بنی ہاشم کے اقتدار کو نقصان پہنچا۔ بنو امیہ سردار مکہ بنے، البتہ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب بنی ہاشم کے پاس ہی رہا۔ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قیرات کے عوض لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ پہلی بار شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال کے تھے جب قریش اور قیس کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑائی میں اپنے چچاؤں کو تیر تیار کر کے دیتے تھے۔ چونکہ یہ لڑائی ایام حج میں حدود حرم میں ہوئی تھی، اس لیے اسے حرب فجار یعنی قانون توڑنے والوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے اوائل عمر سے ہی سفر کرنا شروع کر دیا اور شام، بصرہ، یمن، بحرین وغیرہ کی طرف جاتے رہے۔
ان سفروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ اور علم کو خوب ترقی دی، اور تجارتی معاملات میں آپ کی راست بازی اور دیانتداری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دلوایا۔